السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹ صدیق جان صاحب سے۔ حقیقی عوامی ایشوز جو ہائی لائٹ نہیں کر رہی تحریک انصاف، جو ڈسکنیکٹ ہے تحریک انصاف کا اور عوام کا اور گراؤنڈ ریالٹی کا، وہ ختم ہو جائے گا اور عوامی ایشوز ہائی لائٹ ہوں گے، اور 8-10 نئے لوگ جو ہیں ان کو ذمہ داریاں علی حمزہ دینے جا رہی ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یار رابطہ منقطع کرو، یہ تو سارے جو لوگ ہم نے پہلے مینیج کیے ہوئے ہیں، جو مریم نواز کی بیڈ گورننس پہ نہیں بولتے، جو پنجاب کے ایشوز پہ نہیں بولتے، جو گراؤنڈ ریالٹیز پنجاب کی نہیں بیان کرتے، جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے، تو یہ تو نئے بندے آگے تو بات کرنے لگ جائیں گے، یہ تو کام خراب ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ نئے بندے علی حمزہ نہ لگا سکیں، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ پھر عدلیہ کے اندر جو چیزیں ہونی ہیں، سرفراز ڈوگر کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنانا ہے، ابھی تو ایکٹنگ ہے، وہ ایک معاملہ ہے۔ اس پہ عمران خان نے کہا کہ اس کو چیلنج کریں ان 3 ججز کے ٹرانسفر کو، وہ پتہ نہیں اب ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیونکہ عمران خان نے کہا کہ ان تینوں کے ٹرانسفر کو چیلنج کر دو کہ ان کا ٹرانسفر غلط ہے، اور میرے کیسز کے لیے تحریک انصاف کے لیے ان 3 ججز کو لایا گیا ہے، اور پورا عمران خان نے بتایا کہ کن کن پوائنٹس کے اوپر اس کو چیلنج کریں، جو کہ ابھی تک چیلنج نہیں ہوا۔ پھر ایک کمیشن بنانے کے حوالے سے 26 نومبر پہ عمران خان کی ایک درخواست جانی تھی، وہ بھی ابھی تک نہیں ہوئی۔ پھر عمران خان کا مسلسل جو پیغام آ رہا تھا وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آ رہا تھا، وہ ایک کمیونیکیشن ہو رہی تھی، وہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ پھر ایک چیز، 2 چیزیں اور تھیں جو پچھلے 2 دنوں میں ہوئی، جمعے اور ہفتے کو، شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو وہ ایک چولستان والی ایکٹیویٹی ہوئی، اس کے اوپر جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہوا، پھر جو ایک ہفتے والے دن ایک سپیچ آئی جس میں خواتین کی عزت اور حرمت کے حوالے سے بات ہوئی، اور اس کا کاؤنٹر جو آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا، تو یہ بھی ایک شاید وجہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب ان دونوں چیزوں پہ کوئی نہ کوئی بیان دے سکتے تھے۔ پھر جو دہشت گردی کے پاکستان میں حالات ہیں، اس پہ عمران خان مسلسل بول رہے تھے، جو کہ بہت زیادہ دہشت گردی ہو گئی ہے، وہ ایک ہو سکتا تھا۔ پھر افغانستان کے اوپر پاکستان کی پالیسی، وہ ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن میں عمران خان جو بیان دے رہے تھے، اسے ٹمپریچر بڑھ رہا تھا، اس سے ان کے لیے مسائل ہو رہے تھے، معاملات اور حالات ان کے ہاتھ سے نکل رہے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ عمران خان پر اب ملاقات پہ جو پابندی لگائی گئی ہے، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ممکنہ طور پہ ان چیزوں میں سے کچھ چیزوں کو روکنا ہوگا کہ پی ٹی آئی میں عمران خان تبدیلیاں نہ کرے، نئے بندے اچھے نہ لگائے، خاص طور پہ پنجاب میں ایسے بندے نہ لگائے جو ایکٹیویٹی شروع کر دیں، گراؤنڈ کے اوپر مسئلہ نہ بن جائے، اور کوئی آئی ایم ایف کے حوالے سے کوئی نیا بیان نہ دے دیں، عدلیہ کے حوالے سے نہ دے دیں، انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے نہ دے دیں، پارٹی کے حوالے سے نہ دے دیں۔ اور ان ساروں کے بعد جو ایک عمران خان صاحب کا لاسٹ ٹویٹ تھا، لاسٹ عمران خان کا بیان تھا، اس میں کوئی فردر ایکٹیویٹی نہ ہو جائے، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی، عمران خان کہتے ہیں کہ، اور یہ چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ جو کے پی کے حکومت جو افغانستان کے ساتھ مذاکرات والا وہ چل رہا ہے نا سارا معاملہ، وہ بیسیکلی وفاقی حکومت کو ریسکیو کرنے کے لیے ہو رہا ہے، وفاقی حکومت کی منشا سے ہو رہا ہے، اس کی پس پردہ حمایت سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ علی امین گنڈا پور ایک مرتبہ پھر وفاق کو این آر او دینے جا رہے ہیں، ڈیل اور ڈھیل دینے جا رہے ہیں اور بچانے جا رہے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ اب بات ہو رہی ہے کے پی کے حکومت کو آگے رکھ کر، اور یہی نیریٹو بنایا جائے گا کہ کے پی کی حکومت وائلیٹ کر رہی ہے اور نہیں کر سکتی، لیکن پس پردہ کے پی کی حکومت کو حمایت حاصل ہے۔ یہاں پر بھی وہ وفاق کو ایک بچا رہے ہیں چیزوں سے، اور وہ ایک علی امین گنڈا پور صاحب، کیونکہ اس کے اوپر عمران اگر افغانستان کے ساتھ بات چیت ہونی ہے تو وہ عمران خان کی منظوری سے بہت ساری چیزیں ڈسکس ہونی ہے، اور اگر عمران خان کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہوگا تو پتہ نہیں افغانستان کے ساتھ کیا بات ہوگی کے پی کی حکومت کی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ جو معاملہ تھا کہ رمضان المبارک کے بعد ہم تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر لائحہ عمل بنائیں گے اور ملک گیر احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ اس مقصد کے لیے میں نے اپنی مذاکراتی کمیٹی کو رابطوں میں تیزی لانے کی ہدایت کر دیا ہے۔ ہم ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے پاکستان کے ہر شعبے سے منسلک افراد، وکلاء، کسانوں، مزدوروں، علماء اور طلباء سمیت سب پاکستانی کو دعوت دیں گے کہ اس احتجاج میں شرکت کریں اور اپنے حقوق کی بحالی کے لیے نکلیں۔ یہ احتجاج آئین اور جمہوریت کی بحالی اور حقیقی آزادی کے لیے ہوگا۔ اس میں عمران خان صاحب کا ایک اس ٹیم سے ہٹ کے بھی ایک کمیونیکیشن عمران خان صاحب کی ہو رہی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور اس میں چیزیں بڑی پازیٹیو آگے بڑھ رہی تھیں، اور وہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کے درمیان ڈسکنیکٹ ہو، رابطہ ختم ہو، کیونکہ عمران خان صاحب کو اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ اس نظام نے جس طرح سے عدلیہ کو فتح کر لیا ہے، جس طرح سے لوگوں کو گولیاں ماری ہیں، جیسے ہائی کورٹس کو مینیج کر لیا ہے، جیسے 8 فریق کے ساتھ جو کچھ کیا، تو اس میں عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ مولانا بھی ساتھ ہوں، سب مل کے پاکستان کو بچائیں، کیونکہ اب مسئلہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا ہے۔ تو یہ بات سب کو پتہ ہے اس نظام میں کہ جس دن مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی ایک ساتھ سڑکوں پر آ گئے تو پھر تو ختم ہے معاملہ، کیونکہ آپ پی ٹی آئی والوں کو تو گولیاں مار سکتے ہیں، مولانا کے لوگوں کو گولیاں نہیں مار سکتے، کیونکہ ایک ہی جماعت کو آپ گولیاں مار سکتے ہیں، اور وہ بھی آپ نے اس وقت گولیاں ماری جب آپ نے ان کی لیڈرشپ کو مینیج کیا ہوا تھا، باہر والی کو، عمران خان کو نہیں۔ جو لیڈ کرنے والے تھے وہ بھی مینیج تھے، جو پنجاب کی قیادت تھی وہ بھی مینیج تھی، تب آپ نے گولیاں ماری۔ اگر پی ٹی آئی کی قیادت مینیج نہ ہوتی، تصور نہیں ہے کہ ایک بھی بندے کو گولی لگتی، اور اس کے بعد ہونا کیا تھا
پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اناؤنس کرنا تھا کہ ان کے جنازے ہم ڈی چوک میں پڑیں گے، لیکن کیونکہ وہ مینیج تھے سارے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لوگوں کو گولیاں بھی لگی اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا۔ استغاثہ چل رہا ہے ڈسٹرکٹ کورٹ میں، کوئی جاتے نہیں ہے وہاں پہ، نہ کوئی بات کرتا ہے نہ کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے۔ اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ کسی بھی جج کا فرض ہے کہ جب تک دونوں اطراف کا موقف نہ سن لے کوئی فیصلہ یا ریمارکس نہ دے، کیونکہ ججز کے ریمارکس اور فیصلوں کے نہ صرف متعلقہ مقدمات بلکہ مستقبل کے مقدمات پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ججز کا ضابطہ اخلاق اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ کوئی بھی جج مقدمہ سنتے ہوئے ایسے ریمارکس دینے سے اعتراض کرے۔ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کو 9 مئی کے واقعے پر یک طرفہ ریمارکس دینے سے قبل دونوں اطراف کا موقف سننا چاہیے۔ ابھی تک اس واقعے پر کوئی شفاف کمیشن نہیں بنا، نہ ہی کوئی عدالتی تحقیقات کی گئیں۔ پولیس اور ایجنسیز نے جو مقدمات 9 مئی کے حوالے سے بنائے اور ان پر عدالتوں میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج تک غائب ہے۔ سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے میرے اغوا کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ سپریم ہائی کورٹ سے میری غیر قانونی اغوا کو سپریم کورٹ غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں ظلم بھی ہم پر کیا گیا، کارکنان بھی ہمارے شہید کیے گئے، الزام بھی ہم پر لگایا گیا اور سزا بھی ہمیں دی گئی۔ 9 مئی کے دن جس طرح قوم کی ماؤں بہنوں کو سڑکوں پر گھسیٹ کر ان کی توہین کی گئی وہ شرمناک ہے۔ 9 مئی باقاعدہ طور پر منصوبہ بندی سے عمل میں لایا جانے والا ایک پلانٹڈ فالس فلیگ آپریشن تھا، اس میں کسی بھی ذی شعور کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے 9 مئی والے دن اسلام آباد ہائی کورٹ کی حدود سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بغیر وارنٹ کے رینجرز کے ہاتھوں توہین آمیز انداز میں غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا تاکہ عوام کے جذبات ابھارے جا سکیں اور پھر اپنے لوگ شامل کروا کے پرامن احتجاج کو فالس فلیگ آپریشن میں تبدیل کر دیا جائے۔ 9 مئی سے پہلے ہی ہمارے 10,000 کارکنان کی فہرستیں تیار تھیں جنہیں چند دنوں میں گرفتار کر لیا گیا۔ 9 مئی کی آڑ میں پاکستان کے عوام پر ظلم اور فسطائیت کے پہاڑ توڑ دیے گئے، ہمارے لوگوں کو شہید و زخمی کیا گیا، ہزاروں کارکنان کو غیر قانونی چھاپے مار کر گرفتار کیا گیا، جبری طور پر اغوا اور گمشدگیاں کی گئیں، لوگوں کو ملٹری حراست میں دے کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہمارے کئی لیڈران اور کارکنان ابھی تک ان مقدمات میں ناحق پابند سلاسل ہیں۔ 9 مئی کا مقصد تحریک انصاف کو چلنا تھا اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ 9 مئی کے جھوٹے بیانی کی آڑ میں لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کر کے ان سے جینے کا حق چھینا گیا۔ ملک کی تاریخ میں اس سے پہلے صرف سکوت ڈھاکہ کے وقت کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا تھا، عورتوں کی حرمت اور بچوں تک کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ ہمارے 12 مطالبے کے باوجود 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن قائم نہیں کیا گیا۔ اگر جوڈیشل کمیشن کا قیام ہو جاتا تو عوام کے سامنے سب حقائق آ جاتے۔ جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جن معاملات پر 2 رائے موجود ہوں، 2 آراء موجود ہوں، 2 موقف موجود ہوں، ان کی شفاف تحقیقات کر کے اصل حقائق کی روشنی میں مجرمان کا تعین کیا جا سکے۔ ہم 9 مئی کے واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیج برآمد کرنے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق ہر عدالت سے رجوع کیا۔ جسٹس باقر نشوی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے ہماری پیٹیشن سنی جس کا فیصلہ 1.5 سال سے محفوظ ہی ہے۔ عامر فاروق سے لے کر قاضی فائز عیسیٰ تک اور اب یحییٰ افریدی اور آئینی بینچ کے سربراہ نے بھی انسانی حقوق سے متعلق ہماری درخواستوں پر کوئی سنوائی نہیں کی۔ اب بھی اگر جوڈیشل کمیشن کا قیام ہو جائے تو 9 مئی پر ریاست کا جھوٹا بیانیہ زمین بوس ہو جائے گا جسے عوام پہلی 8 فروری کو مسترد کر چکے ہیں۔ اس ملک کے ہر ادارے پر اس وقت نادیدہ قوتوں کا قبضہ ہے۔ اڈیالہ جیل اس وقت ایک کرنل کے کنٹرول میں ہے جو نہ قانون کی پاسداری کرتا ہے نہ ہی جیل کے مینول کی۔ میرے لوگ دور دراز علاقوں پنجاب، سندھ، کے پی کے، آزاد کشمیر سے مجھ سے ملنے آتے ہیں مگر ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی جو کہ میرے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ میرے بچوں تک سے میری بات نہیں کروائی جاتی تاکہ مجھ پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ۔ اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔